بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن 5 ہجری غزوہ خندق۔ کفار کے تمام قبائل کیسے مسلمانوں کے خلاف ایک جٹ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کس طرح غزوہ خندق میں فتح نصیب کی۔ وہ کون سے صحابی تھے جن کے مشورے پر خندق کھودی گئی۔ یہودان مدینہ جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں معاہدے کو ختم کر دیا، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، یہ سب کچھ سنائیں گے ہم آپ کو آج کی اس قسط میں۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر بیل کے آئیکن کو پریس کریں۔ بنی نذیر میں حی بن اخطب سب سے بڑا مفسد اور شرارت پیشہ شخص تھا۔ وہ اور قبیلہ بنی نذیر کا بڑا حصہ خیبر میں مقیم ہوا۔ حی بن اخطب، سلمان بن ابی الحقیق، سلمان بن مشکم، کنانہ بن ربیعہ وغیرہ بنو نذیر کے سردار، اور حود بن کیسر اور ابو عمارہ وغیرہ سرداران بنو وائل متحدد ہو کر اول مکے میں گئے۔ چندے کی فہرست کھولی گئی۔ قریش نے خوب بڑھ چڑھ کر مال و زر بھی جنگ کے لیے مہیا کیے۔ یہاں جب خوب جوش پیدا ہو چکا تو قریش مکہ سے مشورہ لے کر یہ لوگ قبائل غطفان میں گئے اور ان کو بھی اسی طرح مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے اکٹھا کرنے میں کامیاب ہوئے۔ قبائل بنو کنانہ بھی اس پر آمادہ ہو گئے۔ پھر ان یہودیوں کے ساتھ جو مدینے میں ابھی تک سکونت پذیر تھے، یعنی بنو قریظہ کے ساتھ سازش کا سلسلہ جاری کیا گیا۔ حالانکہ بنو قریظہ ابھی تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم عہد تھے اور عہد نامے کے مطابق مسلمانوں کی امداد کرنا ان کا فرض تھا۔ قبائل قریش، بنو نذیر اور غطفان کے سرداران نے، جن کی تعداد 50 سے کم نہ تھی، خانہ کعبہ میں جا کر قسمیں کھائیں کہ جب تک زندہ ہیں مسلمانوں کی خلافت سے منہ نہ موڑیں گے۔ گزشتہ تجربوں سے فائدہ اٹھا کر اس عظیم الشان سازش میں حد سے زیادہ احتیاط برتی گئی اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ میں مخالفین اسلام کی اس سب سے بڑی سازش کی خبر وقت سے پہلے نہ پہنچ سکی۔ اول ابو سفیان قریش اور اپنے ہم عہد قبائل کا 4000 کا لشکر لے کر مکہ سے روانہ ہوا۔ مقام مرہ الزہر پر ان میں ابو سلیم کی فوج بھی آ کر مل گئی۔ اسی طرح تمام قبائل رستے میں آ کر اس لشکر میں شامل ہوتے گئے۔ بنو نذیر کا سردار حی بن اخطب اور قبائل غطفان کا سردار عینیہ بن حسین تھا۔ تمام فوج کا سپہ سالار اعظم ابو سفیان تھا۔ مدینے کے قریب پہنچ کر تمام حملہ آور فوج کی تعداد بروایت مختلف کم از کم 10,000 اور زیادہ سے زیادہ 24,000 تھی۔ اس لشکر اعظم میں 4,500 اونٹ اور 300 گھوڑے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس لشکر کے حملہ آور ہونے کا حال معلوم ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجلس مشاورت منعقد کی۔ یہ رائے اقرار پائی کہ مدینے کے اندر رہ کر فوج کا مقابلہ کیا جائے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ حملہ آور فوج سے محفوظ رہنے کے لیے محصور فوج کے گرد خندق کھودی جائے۔ عرب لوگ اس خندق کے کھودنے کی ترکیب سے ناواقف تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی اس تجویز کو پسند کیا۔ ایک طرف پہاڑیاں تھیں، ایک طرف مدینہ منورہ کے مکانات کی دیواریں، جو سمت کھلی ہوئی تھی اور جس طرف سے دشمن کا حملہ ہو سکتا تھا اس طرف خندق کی کھدائی کا کام شروع کر دیا گیا۔ سلسلہ کوہ اور خندق کے درمیان ایک بیضوی شکل کا میدان بن گیا، گویا یہی مسلمانوں کا قلعہ تھا۔ اس کے وسط میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیمہ تھا۔ خندق 5 گز چوڑی اور 5 گز گہری کھودی گئی۔ خندق کی کل لمبائی کے مساوی حصے کر کر 10 آدمیوں کو ایک ایک حصہ کھودنے کے لیے دیا گیا۔ اس خندق میں ایک جگہ بڑا اور سخت پتھر تھا۔ سب زور آزمائی کر چکے اور پتھر نہ ٹوٹا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ خندق کو اس جگہ سے پھیر کر دوسری طرف موڑ کر کھود دینے کی اجازت دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جگہ خندق کھودنے میں مصروف تھے وہاں سے اپنا پھاوڑا لے کر چلے۔ اس پتھر والے حصے میں پہنچ کر اور خندق میں اتر کر اپنا پھاوڑا اس زور سے مارا کہ پتھر میں شگاف پڑ گیا، ساتھ ہی ایک روشنی نکلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ اکبر کہا۔ سب صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں نعرہ اللہ اکبر بلند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ کو ملک شام کی کنجیاں دی گئیں
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری ضرب اس پتھر پہ لگائی جس سے اور بھی زیادہ یہ کھل گیا۔ اس ضرب سے بھی ایک روشنی نکلی، لہٰذا اسی طرح نعرہ اللہ اکبر بلند ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ کو ملک فارس کی کنجیاں دی گئیں۔ تیسری ضرب پر پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا اور اسی طرح روشنی نکلی۔ اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ کو یمن کی کنجیاں دی گئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے جبرائیل امین نے خبر دی کہ یہ تمام ملک تمہاری امت کے قبضے میں آ جائیں گے۔ اس جگہ غور کرنا چاہیے کہ 24,000 کفار کے جرہ لشکر کے مقابلے میں مٹھی بھر مسلمان اپنی حفاظت اور جان بچانے کی تدبیروں میں مصروف ہیں۔ تمام ملک عرب دشمنی پر تلا اور خون کا پیاسا ہے۔ بظاہر بربادی پیش نظر ہے، لیکن ایران، روم اور یمن کے ملکوں کی سلطنت اور حکومت کی خوشخبریاں سنائی جا رہی ہیں۔ یہ کام اللہ کے سوا کسی کا نہیں ہو سکتا اور اللہ کے سوا کوئی ایسی خبر نہیں دے سکتا۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی کہ بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسید نے بھی مسلمانوں کے خلاف حملہ آوروں سے معاہدہ کر لیا اور حی بن اخطب بن قریظہ کے قلعے میں دوستانہ داخل ہو کر ان کو آمادہ قتال کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحقیق حال نیز ہدایت و نصیحت کے لیے سعد بن معاذ اور سعد بن عبیدہ کو بنی قریظہ کے پاس بھیجا اور ان دونوں بزرگوں نے ہر چند ان کو سمجھایا، لیکن کوئی کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ بنی قریظہ نے نہایت ترش روی سے جواب دیا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں جانتے اور نہ ان سے ہمارا کوئی معاہدہ ہے۔ لشکر کفار جب خندق کے سامنے آیا تو خندق کو دیکھ کر بہت تعجب اور حیران ہو کر رہ گیا، کیونکہ اس سے بیشتر عربوں نے اس قسم کی خندق نہ دیکھی تھی۔ کفار کے ٹڈی دل نے مدینے کا محاصرہ کر لیا۔ یہ حملہ کفار کی طاقت کا انتہائی نظارہ اور اسلام کے مقابلے میں کفار کی گویا سب سے بڑی کوشش تھی۔ مسلمانوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو مدینے کی ایک خاص گھاٹی میں حفاظت کی غرض سے جمع کرا دیا۔ یہودیوں کی طرف سے جو گویا مدینے کے اندر ہی تھے، حملے کا ہر وقت خوف رہتا تھا۔ ادھر منافقین کی طرف سے بھی جو مسلمانوں میں ملے جلے رہتے تھے، سخت خطرہ تھا۔ کفار کی طرف سے کئی مرتبہ خندق کے عبور کرنے کی کوشش ہوئی مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ ایک مرتبہ 2-3 کافر ایک مقام سے جہاں خندق کی چوڑائی کسی قدر کم تھی، گھوڑے کو کدا کر اندر آ گئے۔ ان میں ایک کافر عمرو بن عبدو 1000 کے برابر سمجھا جاتا تھا اور ملک عرب کا مشہور بہادر تھا۔ اس کو علی رضی اللہ عنہ نے قتل کر دیا۔ باقی کے لوگ بھاگ گئے۔ یہ حالت قریباً 1 ماہ تک جاری رہی۔ دشمنوں کا محاصرہ نہایت سخت تھا۔ ان کو باہر سے ہر قسم کی امداد بتواتر پہنچ رہی تھی۔ نہ سامان رسد کی ان کے لیے کمی تھی، نہ ان کی جمعیت میں کوئی کمی واقع ہوئی۔ مسلمانوں کی یہ حالت تھی کہ سامان رسد کہیں سے میسر نہ آ سکتا تھا۔ فاقوں پر فاقے کیے جاتے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے بھوک کی شکایت کی اور کرتا اٹھا کر دکھایا کہ پیٹ پر پتھر باندھا ہے تاکہ فاقے کی وجہ سے کمر جھک نہ پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کرتا اٹھا کر دکھایا تو وہ 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ رات کو چونکہ شب خون کا خوف اور خندق کی حفاظت کرنا ضروری تھا، لہٰذا رات بھر سب کو میدان میں بیدار رہنا، دن بھر دشمن کا مقابلہ کرنا پڑتا تھا۔ مصعب بن کشیر ایک منافق نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام، ایران اور یمن کے ملکوں کی حکومتیں اپنے دوستوں کو دے رہے ہیں، لیکن ہم تو دیکھتے ہیں کہ وہ مدینے کے اندر بھی اب نہیں رہ سکتے مگر کیسر و کسرا کے ملکوں کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ غرض منافقوں کا خطرہ، کفار کی کثرت، مسلمانوں کی قلت، ان تمام حالات میں مسلمانوں نے جس عزم و ہمت کا نمونہ دکھایا، اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے سامنے جب ایسی تجویز پیش ہوئی کہ دب کر صلح کر لیں تو صاف انکار کر دیا۔ ان حالات میں بھی سعید روحیں کھینچ کھینچ کر آتی اور اسلام میں داخل ہوتی رہیں۔ چنانچہ ایک شخص سعید بن مسعود بن عامر قبیلہ غطفان کے لشکر سے نکل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ انہوں نے مسلمان ہونے کے بعد عرض کیا کہ میں بنو قریظہ اور لشکر کفار میں پھوٹ ڈلوا دیتا ہوں
چنانچہ وہ اول بنو قریظہ کے پاس گئے، پھر ابو سفیان کے پاس گئے اور ایسی باتیں کہیں جس سے بنو قریظہ اور قریش دونوں نے ایک دوسرے سے اپنا اپنا اطمینان چاہا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بنو قریظہ کفار کے حسب منشا علانیہ کوئی جنگی حرکت کرنے سے باز رہے۔ نعیم بن مسعود نے دونوں جگہ اپنے مسلمان ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا، اس لیے ان کی باتیں طرفین سے قابل توجہ ہوئیں۔ جب محاصرے کو 27 روز گزر گئے تو ایک روز رات کو تیز ہوا چلی، خیموں کے میخیں اکھڑ گئے، چولہے اور دیگچیاں گر گئیں، جا بجا ڈھیروں میں آگ گل ہو گئی۔ مشرکوں نے آگ کے بجھنے کو بدشگنی سمجھا اور راتوں رات اپنے ڈیرے خیمے اٹھا کر فرار ہو گئے۔ کفار کے فرار ہونے کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے دی گئی۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ کو خبر لانے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے آ کر سنایا کہ کفار کی لشکرگاہ خالی پڑی ہے اور وہ بھاگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب کفار قریش ہم پر کبھی حملہ آور نہ ہوں گے۔ مسلمان خوشی خوشی مدینے میں داخل ہوئے۔ یہ واقعہ ذوالقعدہ سن 5 ہجری میں واقعہ پذیر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کفار کے مقابلے پر مدینے کے باہر خندق کے اس طرف قیام فرما تھے تو مدینے میں ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو عامل بنا گئے۔ مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپس آ کر بہت ہی تھوڑی دیر قیام فرمایا اور ظہر کی نماز ادا کر کر حکم دیا کہ عصر کی نماز یہاں کوئی آدمی نہ پڑھے، بلکہ عصر کی نماز بنی قریظہ کے محلے میں ادا کی جائے گی۔ بعض صحابہ نے ابھی ہتھیار بھی نہیں کھولے تھے کہ یہ حکم سنتے ہی اسی طرف بنو قریظہ کی طرف روانہ ہوئے۔ سعد بن معاذ جو غزوہ خندق کے زمانے میں بنو قریظہ کو سمجھا بجھا کر راہ راست پر رکھنے کے لیے بنو قریظہ کے پاس ان کے قلعے میں بھیجے گئے اور بنو قریظہ نے نہایت درشتی اور سختی کے ساتھ ان کو ناکام واپس بھیجا تھا۔ بنو قریظہ کے ہم اہل اور ان کی قوم سے محبت کا تعلق رکھتے تھے۔ وہ جنگ خندق کے زمانے میں تیر سے زخمی ہو گئے۔ ان کو اجازت دی گئی کہ مسجد نبوی کے قریب خیمے میں رہیں، اس لیے وہ بنو قریظہ کے محلوں کی طرف مجاہدین اسلام کے ساتھ نہیں جا سکے۔ علی رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم سپرد کیا اور مقدمہ الجیش کے طور پر آگے روانہ کیا۔ مدینے میں ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو بدستور عامل رہنے دیا۔ علی رضی اللہ عنہ جب بنو قریظہ کے قلعے کے قریب پہنچے تو انہوں نے سنا کہ بنو قریظہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ گالیاں دے رہے ہیں۔ غرض شام تک بلکہ نماز عشاء کے وقت تک صحابہ کرام کی آمد کا سلسلہ جاری رہا۔ بنو قریظہ کے قلعے میں حی بن اخطب بھی موجود تھا۔ جب ابو سفیان اور کفار عرب جنگ خندق سے فرار ہوئے تو حی بن اخطب بنو قریظہ کے قلعے میں چلا آیا۔ اس نے ان کو مسلمان سے لڑنے اور مقابلہ کرنے پر خوب آمادہ کیا۔ مسلمانوں نے بنی قریظہ کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ کعب بن اسد نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کا مقابلہ میری قوم سے نہیں ہو سکتا تو اس نے اپنی قوم کو ایک جگہ جمع کر کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے میں تو کوئی شک نہیں، کیونکہ ان کے متعلق ہماری آسمانی کتاب تورات میں پیش گوئیاں صاف صاف موجود ہیں اور یہ وہی نبی ہیں جن کے ہم منتظر تھے۔ بس مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم سب ان کی تصدیق کریں اور اپنی جان و مال اور اولاد کو محفوظ کر لیں۔ بنو قریظہ نے اس مشورے کی مخالفت کی اور مسلمان ہونے سے انکار کیا۔ اس کے بعد کعب بن اسد نے کہا، دوسرا مشورہ میرا یہ ہے کہ اپنی عورتوں اور بچوں کو قتل کر دو اور قلعے سے نکل کر میدان میں مسلمانوں سے جان توڑ کر مقابلہ کرو۔ اگر فتح مند ہوئے تو عورتیں اور بچے پھر میسر آ سکتے ہیں، لیکن اگر مارے گئے تو ان کی طرف سے بے فکر مریں گے۔ بنو قریظہ نے اس مشورے کو بھی قبول کرنے سے انکار کیا۔ کعب بن اسد نے کہا کہ میرا تیسرا مشورہ یہ ہے کہ سبت کی رات یعنی ہفتے کی رات مسلمانوں پہ شب خون مارو، کیونکہ اس روز ہمارے یہاں قتل کرنا اور حملہ آور ہونا ناجائز ہے۔ مسلمان اس رات کو ہماری طرف سے بالکل بے فکر اور غافل ہوں گے، اس لیے ہمارا شب خون بہت کامیاب رہے گا۔ اس بات پر بھی بنو قریظہ رضامند نہ ہوئے اور کہا کہ ہم سبت کی بے حرمتی بھی نہیں کرنا چاہتے۔ شرفاء بنو قریظہ میں سے 3 آدمیوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ایک شخص عمرو بن سعد نے کہا، میری قوم بنو قریظہ نے بد عہدی کی ہے، میں اس بد عہدی میں اس کا شریک نہیں رہنا چاہتا،
یہ کہہ کر وہ قلعے سے باہر نکل گیا اور لشکر اسلام کے ایک سردار محمد بن مسلمہ نے اس کو قلعے سے نکلتے ہوئے دیکھا، اس کا نام و نشان اور ارادہ معلوم کرنے کے بعد نکل جانے دیا مگر گرفتار نہیں کیا۔ آخر ایک صبح کو بنو قریظہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ ہم اپنے آپ کو اس شرط پر آپ کے سپرد کرتے ہیں کہ سعد بن معاذ ہمارے لیے جو سزا تجویز کرے وہی سزا ہم کو دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شرط کو قبول فرما لیا۔ بنو قریظہ نے جب اپنے آپ کو مسلمانوں کے سپرد کر دیا تو قبیلہ بنو اوس کے مسلمان انصار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ جب زمانہ جاہلیت میں اوس و خزارج کی لڑائیاں ہوتی تھیں تو بنو قریظہ ہمارے یعنی قبیلہ اوس کے طرفدار ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو قینقاع کو قبیلہ خزارج کے انصار کی مرضی کے مطابق چھوڑ دیا تھا۔ اب ہماری باری ہے، لہذا بنو قریظہ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو حکم مقرر فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے پہلے ہی تمہارے قبیلے اوس کے سردار سعد بن معاذ کا حکم تسلیم کر لیا اور بنو قریظہ بھی سعد بن معاذ کو ہی اپنی طرف سے وکیل متعلق کر چکے۔ یہ سن کر قبیلہ اوس کے تمام انصار خوش ہو گئے۔ چنانچہ اسی وقت انصار مسجد نبوی کی طرف روانہ ہو گئے۔ سعد بن معاذ مجروح اور زیر علاج تھے، ان کو پالکی یا اس قسم کی سواری میں لے کر لشکر اسلام کی طرف لائے۔ جب سعد بن معاذ کی سواری قریب پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے حکم دیا کہ اپنے سردار کی تعظیم کو اٹھو۔ چنانچہ سب نے اس کو عزم و تعظیم کے ساتھ دیا۔ اس کے بعد سعد بن معاذ سے کہا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے قدیمی دوستوں یعنی بنو قریظہ کا معاملہ تمہارے سپرد کرتے ہیں۔ سعد رضی اللہ عنہ نے اپنی قوم کے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ تم سب اللہ کو حاضر و ناظر جان کر اقرار کرو کہ میرے فیصلے کو بخوشی قبول کرو گے۔ تو سب نے اس پر اقرار کیا کہ ہم تمہارے فیصلے پر رضامند ہوں گے۔ پھر سعد بن معاذ نے یہی اقرار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین سے بھی لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سعد بن معاذ کے فیصلے پر رضامند ہونے کا اقرار فرمایا۔ اس کے بعد سعد بن معاذ نے فرمایا کہ میں حکم دیتا ہوں کہ بنو قریظہ کے تمام مرد قتل کر دیے جائے، ان کے بیوی بچوں کے ساتھ جنگی قیدیوں سے سلوک کیا جائے اور ان کے اموال مسلمانوں میں تقسیم کر دیے جائیں۔ اس فیصلے کے بعد بنو قریظہ کو قلعے سے نکلنے کا حکم دیا گیا اور ان کو زیر حراست مدینے میں لایا گیا۔ ان کے مرد قتل کیے گئے اور ان کے مکانات مسلمانوں کو رہنے کے لیے دیے گئے۔ سن 5 ہجری کے آخر تک مسلمان چھوٹی چھوٹی فوج کشیاں کرتے رہے، جن میں ایک فوج کشی ابو عبیدہ بن الجراح نے بحکم رسول مقبوض صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیف البحر کی طرف 300 مہاجرین کے ساتھ کی۔ اسی سال ماہ ذو الحج میں محمد بن مسلمہ نے 30 آدمیوں کی جمعیت کے ساتھ بنی کلاب کے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے۔ بنی کلاب کے 10 آدمی مارے گئے، باقی بھاگ گئے۔ 50 اونٹ اور 3000 بکریاں مسلمان کے ہاتھ آئیں۔ اسی طرح عاکش بن محسن مکے کی جانب تفتیش حالات کے لیے ایک مختصر گروہ نجد کی جانب بھیجے گئے جو سمامہ بن اسال کو گرفتار کر کے لایا۔ سمامہ بن اسال نے سخت دل سے بخوشی اسلام قبول کیا اور اپنے ملک یمامہ میں جا کر غلے کو مکے کی طرف جانے سے روک دیا۔ قریش مکہ کو جب غلے کی تکلیف ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت بھیجی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم صادر فرمایا کہ مکے میں غلہ بدستور سابق جانے دیا جائے۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو جو ملک حبشہ میں نجاشی کے پاس ہجرت کر کے گئے تھے مدینے میں بلوایا، مگر مہاجرین کی ایک خصوصی تعداد حبش میں باقی رہی۔ اس کے علاوہ کوئی خاص واقعہ وقوع پذیر نہیں ہوا۔ اسلام کی ابتدا ابھی جاری ہے۔ مسلمانوں کا ہجرت کا 6واں سال مدینے میں کیسا گزرا اور صلح حدیبیہ کیا ہے، یہ سب کچھ جاننے کے لیے اگلی قسط ضرور دیکھیے اور سٹوری لائن انفو کو سبسکرائب ضرور کریں۔